بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نہیں آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کس خوفناک لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ جس مکان میں وہ داخل ہوا وہ چھوٹا سا تھا اور وہاں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ بظاہر پورن لال کا رویہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن انسان کے اندر کیا کیا احساسات پل رہے ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو بعد میں ہی ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے بعد جب پورن لال اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، ہمیں اپنے دوست دیال سنگھ کی جانب چلنا چاہیے اور مس کرن، آپ کو در حقیقت دیال سنگھ کے لیے ہی ادھر بھیجا گیا ہے۔ دیال سنگھ کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ وہ نہایت نڈر اور بہادر انسان ہے۔ یورپ میں ساری زندگی گزاری ہے اور بے حد دولت مند ہے۔ مہم جوئی اس کا شوق ہے اور دنیا کے دشوار گزار حصوں اور انجانے علاقوں میں گھومنا اس کا خاص مشغلہ رہا ہے۔ میری اس سے بہت پرانی ملاقات ہے اور اس کے بیان کردہ واقعات اتنے پراسرار اور لرزہ خیز ہوتے ہیں کہ سننے والوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیال سنگھ ایک کہانی نگار ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ جس سنجیدگی، خلوص اور روانگی سے یہ واقعات بیان کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ صحیح اور سچ ہے۔ اور میڈم، حقیقت ہے کہ میں پہلی بار اس سے متاثر ہوں۔ وہ میرا بہت ہی اچھا اور گہرا دوست ہے اور اس کے لیے میں شام گڑھ آیا ہوں۔ یہاں سے ہمیں اس تک پہنچانا ہے۔ میں آپ کو ذرا مختصر تفصیل بتا دوں۔ ایک دن وہ اتفاقیہ طور پر مجھے ایک اور شہر میں دستیاب ہوا اور اس نے مجھے دیکھ کر خوشی کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد میرے ساتھ ایک ہوٹل میں چائے پیتا ہوا بولا، آہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی پورن لال کہ تم مجھے یہاں مل گئے۔ یقین کرو بہت بار میں نے تمہارے بارے میں سوچا اور غور کیا کہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کروں۔ میں تو تمہارے مل جانے پر یہی کہتا ہوں کہ قدرت جب کسی مسئلے میں کسی کا ساتھ دینے پر آتی ہے تو اسی طرح انتظامات ہو جاتے ہیں۔ دوست، مجھے شام گڑھ میں تمہاری ضرورت ہے۔ شام گڑھ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، شام گڑھ میں نے ایک انتہائی قدیم حویلی خریدی ہے۔ اصل میں تم میرے شوق کے بارے میں تو اچھی طرح جانتے ہو۔ کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ میں اس حویلی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کا ایک پس منظر ہے جو میں تمہیں رفتہ رفتہ بتاؤں گا۔ تمہیں کسی پراسرار حویلی میں کچھ وقت گزارنے میں کوئی دلچسپی ہے؟ کیا بات کرتے ہو؟ میری اور تمہاری دوستی کی بنیاد یہی پراسرار واقعات اور کہانیاں ہیں۔ اگر واقعی تم سچ کہہ رہے ہو اور ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس حویلی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا بتاؤں؟ یوں سمجھ لو کہ وہ نہایت عجیب اور پراسرار عمارت ہے۔ صدیوں پرانی، سینکڑوں کمرے ہیں اس کے، گیلریاں، برآمدے، غلام گردشیں اور کمروں میں سجے ہوئے پرانے زمانے کے ہتھیار اور فرنیچر، کثیر رقم کی اوز۔ میں نے یہ سب کچھ خریدا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اسے عجائب گھر بنا دوں۔ اگر تم کچھ دن کے لیے شام گڑھ آ سکو تو بڑا لطف رہے گا۔ کیا کہتے ہو؟ کیا میں شام گڑھ کی اس حویلی میں تمہارا انتظار کروں؟ بہت ہی اچھا موقع ہے ہمیں ساتھ رہنے کا۔ اگر تم مجھے دعوت دے رہے ہو تو میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں۔ یوں سمجھ لو میں نے تمہیں دعوت دے دی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہر لمحے تمہاری آمد کا انتظار کروں گا۔ تمہیں ایک اور کہانی بھی سنانی ہے مجھے۔ سمجھ لو جنگل کا شیر اب پنجرے میں آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم شام گڑھ کے بارے میں تفصیلات سن لو ذرا سا، وہاں سے پیچھے ٹھہرنا پڑے گا تمہیں کیونکہ راستے دشوار گزار ہیں اور ان تک سفر کرنے میں بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس نے مجھے تفصیلات بتائیں اور آخر کار ہم جدا ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شام گڑھ کے اس مخصوص حصے تک پہنچنے میں مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور جب میں اس عظیم الشان حویلی پر پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی دیال سنگھ دیوانہ ہی ہے۔
कोई होशमंद आदमी इस हवेली को किसी कीमत पर खरीदना पसंद ना करता। इंतहाई हैबतनाक हवेली थी। दरो दीवार कदामत के बायस स्याह पड़ चुके थे और जगह जगह से प्लस्तर उखड़ जाने की वजह से बदनमा ईंटें झांक रही थीं। हवेली के चारों तरफ वसी और जंगल फैला हुआ था। बहरहाल जब मैं हवेली पहुंचा तो दयाल सिंह ने मेरा इस्तकबाल किया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यकीन करो, मुझे ये खौफ था कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच भी गए तो दूर ही से इस हवेली को देखकर वापस चले जाओगे। करीबो जवार के रहने वालों ने मुझे एक पागल और दीवाना शख्स करार दे दिया है। आओ अंदर आ जाओ। वो मुझे लिए हवेली के अंदर दाखिल हो गया। इतनी वसी और अर्ज इमारत में दयाल सिंह के अलावा 2 आदमी और थे। एक दयाल सिंह का छोटा भाई और दूसरा बाहर से आया हुआ एक मुलाजिम जो गालिबन नेपाली था और दयाल सिंह के बहुत काम आया करता था। वह दयाल सिंह का ड्राइवर खान सामा और थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जो अंदाज़ा हुआ वो ये कि इसका खास मशीर भी था। मैंने हैरानगी से पूछा कि इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ ये 3 अफराद, बाकी कहाँ गए? भाग गए। दयाल सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, इसका मतलब है कि थे। हाँ, क्यों नहीं, मगर वो भाग क्यों गए? इसलिए कि वो इस हवेली को बदरूहों की क़यामगाह समझते थे। बहरहाल मैं इसकी तरह दलेर आदमी नहीं था। मैंने अपने जिस्म में खौफ की एक लहर महसूस की और उसकी वजह शायद ये भी थी कि हवेली को देखकर यही एहसास होता था कि इसमें बदरुख ज़रूर रहती होगी, क्योंकि ऐसी पुरसरार, बदनुमा और मनहूस हवेली बदरूहों का मस्कन ही हो सकती है। ताहम मैंने दयाल सिंह से सवाल किया, मेरा तो ख्याल है कि इस कदीम और खौफनाक हवेली को तुम ज़बरदस्ती बदरूहों का मस्कन बनाने पर तुले हुए हो। वैसे एक बात बताओ कि तुम इस हवेली को असेब ज़दा क्यों कहते हो? इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद हो जाएगा। मेरा मतलब है कोई ऐसा वाक़या तो कोई खास नहीं, लेकिन कुछ पुरसरार और लर्जा हेज आवाज़ें यहाँ ज़रूर सुनी जाती हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दयाल सिंह ने मेरे कान के पास सरगोशी करते हुए कहा, ये किसी की शरारत भी हो सकती है। मुमकिन है कुछ लोग मेरा यहाँ क़याम ना चाहते हों। वो क्यों? सारी बातें इसी वक्त पूछ लोगे? रफ्ता रफ्ता तुम्हें सारी तफसीलात बता दूंगा। रात को खाने की मेज पर जब हम सब जमा हो गए तो दयाल सिंह ने कहा, तुमने मुख्तसरन ये हवेली देख ली होगी। इसकी तारीख के बारे में मुझे जो कुछ मालूमात हासिल हुई है वो ये है कि तकरीबन 400-500 साल पुरानी है। अगरचे इसका बड़ा हिस्सा खंडरों और वीरानों में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद तुम देख रहे हो कि इसके बहुत सारे गोशे अब भी रहाइश के काबिल हैं। मैंने इसे खरीद लिया था और मेरे यहाँ आने की तकरीबन 1 हफ्ते बाद का जिक्र है कि मशरकी हिस्से में वाक़या एक कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें बुलंद हुईं। उस वक़्त रात के 11 या 12 बज रहे होंगे। हर तरफ फैले हुए दहशतनाक सन्नाटे को चीरने वाली ये आवाज़ मेरे कान में आई तो मैं हैरत से उछल पड़ा। मुझे यूं लगा जैसे कोई मध्यम सुरों में माउथ आर्गन बजा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ बुलंद होने लगी और फिर इसमें इंसानी चीखें शामिल हो गई। 2-2.5 घंटे तक ये आवाज़ें गूंजती रही और फिर ये आवाज़ बंद हो गई। मेरे साथ आए हुए मुलाजिम मेरे पास आए और कहने लगे, सर, यहाँ तो अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही हैं और आखिरकार लोगों की कही हुई बातें सच ही साबित हो रही हैं। लोगों की कही हुई बातें? हाँ, आसपास के लोग बताते हैं कि हवेली असेब ज़दा है और इसमें भूत प्रेत रहते हैं। सर, हम गरीब लोग हैं, परेशान हैं, यहाँ खौफ महसूस हो रहा है। और क्या कहते हैं यहाँ रहने वाले लोग? वो क्या कहते हैं सर कि हवेली में आज तक कोई मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सका और जिसने यहाँ रहने की कोशिश की वो पागल हो गया या इसे जान से हाथ धोने पड़े। तुम लोग खौफज़दा न हो, कल दिल की रोशनी में हम देखेंगे कि क्या किस्सा है। वैसे मैं यूरोप में रह चुका हूँ, वहाँ भी इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन जब भी कभी इन वाक़यात की तहकीक की गई तो पता चला कि कुछ लोग मुजरमाना कार्रवाइयों के लिए
ऐसी इमारतों को असेब ज़दा करार दे देते हैं और उसके बाद लोगों के वहम से फायदा उठाकर वहां अपनी मुजरमाना कार्रवाइयां जारी रखते हैं। हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। चुनांचे अगले रोज आधी रात के बाद फिर कमरे से सीटियों, सिसकियों और रोने की आवाजें सुनाई दी और देर तक इस हवेली के दौरे दीवार इनसे गूंजते रहे। मैंने अपनी राइफल उठाई और उस कमरे की जानब चल पड़ा जो खास तौर से हवेली के इस गोशे में था। आवाज बिलाशुबा उसी कमरे से आ रही थी। यूरोप की जिंदगी में भूत प्रेत का तस्वर जरा दूर का तस्वर है और हर शख्स को इससे कोई फायदा नहीं पड़ता, जबकि यहाँ बकौल मेरे दोस्त दयाल सिंह के आधी आबादियाँ असेब ज़दा हैं। बहरहाल ये मामला खासा दिलचस्प मालूम हो रहा था। मुझे मुकम्मल तफसीलात तो मालूम नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये आवाज़ें मेरे लिए भी बाइसे दिलचस्पी थी। चुनांचे हम लोग इत्मीनान से इसका ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गए और हमने सर्च लाइट चारों तरफ फेंकी। अंदर कदम रखते ही आवाजें इतनी तेज हो गई कि कानों के पर्दे फटने लगे। खुद मेरा सर घूमने लगा और बदन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकल आया और दरवाजा मकफिल कर दिया। इस दिन से लेकर आज तक रोजाना आधी रात से लेकर सूरज तुलू होने तक इस कमरे से मामूली वक्फे के बाद आवाजें आती हैं। कभी सीटियां बजती हैं, कभी बाजे और कभी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। इन चीखों से जो मुझे अंदाजा हुआ है वो ये कि ये एक ऐसे शख्स की हलक से निकलती हैं जिसे शदीद अजियत दी जा रही हो। दिन में रोशनी में मैंने बारहा कमरे का मुआयना किया, मगर कोई काबिल जिक्र बात नजर नहीं आई। इस ख्याल से कि शायद किसी ने शरारत से कोई मशीन या माइक्रोफोन दीवार या फर्श में फिट कर रखा हो। फर्श और दीवारों का भी मैं बागौर मुआयना कर चुका हूँ, लेकिन इन पुरस्रार आवाज़ों का कोई सुराग नहीं मिला। और अब दफातन वो चुप हो गया और फिर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, सुनो, आवाज़ें शुरू हो गई हैं। जो हवेली के मशरकी हिस्से से हवाई लहरों पर तैरती हुई मध्यम सी आवाज़ मेरे कान में आई। बाहर से कुछ फासले पर कोई शख्स बाजा बजा रहा था। जिस कमरे में हम बैठे थे इसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। मैंने उठकर खिड़कियां खोल दी और आवाज़ तेज हो गई। वो एक लंबी और चीखती हुई आवाज़ थी। बाहर फैली तरीके के भयानक माहौल में ये आवाज़ हद दर्जा खौफनाक लग रही थी। मेरा दिल धक धक करने लगा और रीढ़ की हड्डी में बिच्छू से रेंगते हुए महसूस होने लगे। ये आवाज़ सुनकर मुझे भी अंदाज़ा हो जाता था कि कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी और ना किसी ऐसी मशीन से निकल रही थी जो जानबूझकर कमरे में छुपा दी गई हो। आवाज़ कभी मध्यम और कभी तेज हो जाती, लेकिन इसमें दर्द, कर्ब और तकलीफ की शिद्दत का जो इजहार था वो बदस्तूर था। बहुत देर तक मैं ये आवाज़ सुनता रहा और फिर मैंने खिड़की बंद कर दी। सब मेरी जानब देख रहे थे। दयाल सिंह ने कहा, कहो अब क्या कहते हो? तुम्हारे ख्याल में क्या ये किसी की शरारत है? अभी इस बारे में तुमसे बहुत से सवालात करने हैं। पहला सवाल ये कि तुम इसे शरारत क्यों समझते हो, और दूसरा ये कि क्या तुम्हारी यहाँ किसी से दुश्मनी है? दयाल सिंह सोच में डूब गया, फिर कहने लगा, अजीब सी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे तुम्हें ये तफसील बता देनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि यहाँ शामगढ़ में एक इतनी हसीन लड़की रहती है जिसने मेरे जहन से यूरोप की तमाम यादों को छीन लिया है। वैसे भी मैं अपने वतन को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ और यूरोप में रहकर भी मैंने इन किस्से कहानियों में अपना नाम शामिल नहीं किया जो रोमांस ज़दा अफराद यूरोप से साथ लेकर आते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात उषा कुमारी से हुई, और उषा कुमारी हुस्न जमाल का एक ऐसा शाहकार है कि इसे देखकर इंसान अपने दिल की धड़कनों की तेजी महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि उषा कुमारी मेरी जानब मतवज्जो हो गई। इसकी उम्र कोई 24-25 साल के करीब है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त पूरन लाल कि मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी हसीन और जमील लड़कियां देखी हैं, लेकिन उषा कुमारी हुस्न और जमाल का वो शाहकार है कि इसका कोई जवाब नहीं। हुस्न सूरत के साथ साथ वो हुस्न सीरत में भी बेमिसल है।
وہ یہاں کے ایک قدیم خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور یہ خاندان ہوا محل کے مالکان میں شمار ہوتا ہے۔ بہت بڑا اور خوبصورت خاندان ہے یہ، یوں سمجھ لو چندر بھان یہاں کے مالکان میں سے تھے۔ میرا مطلب ہے اس علاقے کے مالکان سے۔ لڑکی نہایت خوش اخلاق، تعلیم یافتہ، حاضر جواب اور مخاطب کی نفسیات سمجھ کر گفتگو کرنا جانتی ہے۔ اس نے خود ہی میری جانب قدم بڑھائے اور چند ملاقاتوں کے بعد میں اس کا گرویدہ ہو گیا۔ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، جبکہ شام گڑھ اور اس کے نواحی علاقوں کے کچھ افراد جو بڑے صاحب حیثیت ہیں اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے سامنے ان کی دال نہیں گلی۔ اور پھر میں نے ایک دن اس سے اظہار محبت کر دیا اور اس نے میری محبت قبول کر لی۔ وہ صاحب اختیار ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ بہرحال ہم دونوں بہت جلد شادی کر لیں گے۔ اوہو، ایک بات بتاؤ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوشا کماری کے سلسلے میں ہی کچھ لوگ تمہارے دشمن بن گئے ہوں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہیں یہاں سے بھگانے کے لیے یہ سارا چکر چلایا ہو؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی اس بارے میں سوچا ہے، لیکن ان آوازوں کا اس کہانی سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور اگر ہے بھی تو بہرحال میں ان کے اس سازش کو ناکام بنا دوں گا۔ ایک بات بتائیے دیال سنگھ جی، آپ نے یہ حویلی خاص طور سے کیوں خریدی؟ شام گڑھ تو اچھا خاصا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، میں نے یہاں آنے کے بعد دیکھا ہے۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں، یہ مشورہ مجھے کسی نے نہیں دیا، بلکہ یہ خیال خود بخود میرے دل میں آیا تھا۔ اور تم سمجھتے ہو میرے دوست کہ جب انسان کبھی کسی ایسے جال میں پھنس جاتا ہے تو نہ جانے کیا کیا عمل کرتا ہے۔ میں تم سے یہ بات کبھی نہیں چھپاؤں گا کہ میں نے اوشا کماری کو متاثر کرنے کے لیے یہ حویلی خریدی تھی۔ اوشا کماری اس حویلی کے خریدنے سے متاثر ہوئی؟ اصل میں یہ حویلی میں اسے تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ چندر بان خاندان سے ہے اور یہ حویلی چندر بان نے ہی بنوائی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس تحفے پر وہ بہت خوش ہوگی، کیونکہ یہ ایک عجیب تحفہ ہوگا اس کے لیے۔ کیا اسے اس حویلی کے خریدنے کا علم ہے؟ میں نے سوال کیا تو حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا ہاں کیوں نہیں۔ ایک روز شام کے وقت جب کہ میں اس کے گھر چند مشترکہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، ان دوستوں میں سے چند افراد وہ بھی تھے جو اوشا کماری سے قربت کے خواہشمند تھے۔ میں نے شیخی میں آ کر وہاں کہا کہ شادی کے بعد میں اسی حویلی میں ہنی مون مناؤں گا۔ اوہ، یہ تو واقعی دلچسپ بات ہے کہ کیا وہ خوش ہوئی؟ نہیں، اس کے برعکس اس کا رنگ پک ہو گیا اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے دیال سنگھ کہ اس کے ایک کمرے سے طرح طرح کی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں؟ ہاں، میں نے بہت کچھ سنا ہے اس کے بارے میں، لیکن میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں ایک روشن خیال خطے میں زندگی گزار کر آیا ہوں اور بھوت پریت وغیرہ مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو وہاں شریک تھے ہنس پڑے، پھر ان میں سے ایک نے کہا ایک بات کہیں ہم آپ سے مسٹر دیال سنگھ، ہم آپ کے دوستوں میں سے ہیں، دشمنوں میں سے نہیں۔ ہمارا پرخلوص اور ہمدردانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ عمارت مت خریدیں، کیونکہ گزشتہ 20 برس میں یہ عمارت کتنی ہی مرتبہ فروخت ہوئی اور اسے خریدنے والے یا تو پاگل ہو گئے یا نامعلوم طور پر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ حویلی بھوتوں اور بدروحوں کی حویلی مشہور ہے۔ میں اس شخص کے بات پر ہنس پڑا اور میں نے کہا یہ لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں اوشا جی، لیکن میں نے ایسے بے شمار بھوتوں کا مقابلہ کیا ہے اور بہت سے بڑے بڑے بھوتوں کو نیچا دکھایا ہے۔ ممکن ہے یہ حویلی میں کبھی نہ خریدتا، لیکن آپ لوگوں نے میرے شوق کو بھڑکا دیا ہے، چنانچہ اب میں اسے ضرور خریدوں گا۔ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس میں نہیں رہ سکیں گے۔ اگر آپ اس میں رہ گئے تو میں آپ کو اس کی قیمت پیش کر دوں گا۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، کیا آپ نے کبھی اس حویلی کو خریدنے کے بارے میں سوچا؟
ایک بیوقوف ہی اس حویلی کے لیے رقم خرچ کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، اس نے کہا۔ بہرحال جب تنہائی میں اوشا کماری سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے ایک بار پھر مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں اس حویلی کو نہ خریدوں کیونکہ وہ واقعی عصیب زدہ ہے، اور خاص طور سے اس کا ایک مشرقی کمرہ تو واقعی بہت خطرناک ہے۔ میں نے اوشا کماری سے مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر اوشا جی، یہ تو آپ کے آباء و اجداد کی حویلی ہے، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ آپ اس کی مالک بنیں؟ اوشا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، میں حقیقتوں کی دنیا میں رہنے والی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے وہ آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں؟ نہیں، وہ آوازیں میں نے نہیں سنی، اور نہ ہی کسی اور حویلی سے باہر رہنے والے نے۔ ان آوازوں کو اس حویلی میں جانے والے اور رہنے والے ہی سن سکتے ہیں۔ بہرحال مس کرن، اس حویلی کے متعلق اتنی باتیں سن کر سچی بات یہ ہے کہ میں دوہری کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک طرف تو میرے ذہن میں یہ احساس بھی سوار تھا کہ یہاں مجھے اور میرے دوست دیال سنگھ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن دوسری طرف میں ان تمام حقیقتوں کو جاننا بھی چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے اس مشرقی حصے کا تفصیلی جائزہ لیا، عصیب زدہ کمرے پر خصوصی توجہ دی، دیواروں اور فرش کو خوب اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھا، دروازے کھڑکیاں دیکھی، لیکن کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ البتہ جب تک میں اس کمرے میں رہا میرے ذہن پر یہی احساس سوار رہا کہ اس کمرے میں کوئی نادیدہ ہستی موجود ہے جو میری حرکات کا گہرا جائزہ لے رہی ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی اور انجانا سا خوف مجھ پر طاری تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے کے دیواریں اور اونچی چھت خونی نگاہوں سے مجھے گھور رہی ہوں۔ میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور جسم پسینے کی نمی محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال ہم باہر نکل آئے اور میں حویلی کے اس کمرے میں آ گیا جو دیال سنگھ نے میرے لیے مخصوص کیا تھا۔ میں سوچتا رہا لیکن کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکا۔ سورج چھپا اور پھر رات ہو گئی اور میرا ذہن مسلسل اس مشکل کا شکار رہا تھا اور میں سوچوں میں ڈوبا رہا تھا، لیکن کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ پھر اس وقت رات کھانے پر 10 بجے جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے، ہمارے پاس عصیب زدہ حویلی کے علاوہ اور کوئی موضوع نہیں تھا، اور ہم اس وقت بھی اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ دفعتاً دیال سنگھ کے بھائی وکرم سنگھ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سرسراتی آواز میں بولا، رکو، غور سے سنو، میرا خیال ہے آج یہ آواز وقت سے پہلے کچھ سنائی دے رہی ہے۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 10 بج رہے تھے۔ اس سے پیشتر یہ آوازیں 12 بجے کے بعد سنائی دیتی ہیں۔ ابتدا میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص درد انگیز سروں میں گیت گا رہا ہے، لیکن گیت کے بول سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ہم سانس روکے بے حس و حرکت بیٹھے یہ آوازیں سنتے رہے، اور اچانک ہی یہ گیت بھیانک چیخوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ چیخیں ایک ایسے شخص کے حلق سے نکلتی معلوم ہوتی تھیں جو درد کی شدت سے تڑپ رہا ہو۔ دیال سنگھ پر نہ جانے کیا دیوانگی طاری ہوئی کہ یکا یک وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک طرف رکھی ہوئی رائفل اٹھا کر غسیلی آواز میں بولا، موم بتیاں روشن کر کے میرے ساتھ آ جاؤ، یہ مذاق اب میری برداشت سے باہر ہے، آؤ آج کچھ کریں گے۔ کسی نے اس کی بات سے اختلاف نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا۔ ہم نے موم بتیاں جلائیں اور دبے پاؤں مشرقی حصے کی جانب چل پڑے۔ کچھ لمحے بعد ہم ایک لمبی اور سنسان غلام گردش عبور کر کے عصیب زدہ کمرے کے پاس پہنچ گئے۔ آوازیں کمرے سے جیسے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ ہم دھڑکتے دلوں سے آواز سنتے رہے، پھر چیخیں مدھم ہو گئیں اور ان کی جگہ سسکیاں سنائی دینے لگی۔ اس نے بندوق مجھے تھما کر جیسے چابی نکالی اور آہستہ سے تالا کھولا۔ سسکیوں کی آواز جیسے فوراً بند ہو گئی۔ ہم آگے بڑھے اور کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف جان لیوا اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، اور ہم سب سنسنی خیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔
موم بتیاں کی پیلی اور مدھم روشنی میں دیواریں جیسے اپنی جگہ تبدیل کر رہی تھیں۔ پرسرار آنکھیں اور ہلکے ہلکے سانس ہمیں سنائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، پھر اچانک ہی ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی کہ کوئی انسان اسے برداشت نہیں کر سکے، اور ہم لوگ بھی انسان ہی تھے۔ سب سے پہلے دیال سنگھ نے ہی اپنی موم بتی پھینکی تھی اور اس کے بعد کمرے سے باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ پھر اس کے بعد کسی کی مجال تھی کہ اس کمرے میں رکتا۔ 100 میٹر کی ریس شروع ہو گئی۔ ہم اس طرح راہداری کے آخری سرے پر پہنچ کر رکے۔ سب بری طرح ہانپ رہے تھے اور کمرہ خون جما دینے والی چیخوں سے نہ صرف گونج رہا تھا بلکہ یہ آوازیں پوری حویلی کے در و دیواروں کو لرزا رہی تھیں۔ وہاں سے بھاگنے کی ابتدا دیال سنگھ نے ہی کی تھی، اور انسان تو بہرحال انسان ہوتا ہے۔ وہاں دیال سنگھ کی بزدلی نے سب کو بزدل بنا دیا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیال سنگھ سے غسیلے لہجے میں کہا، تم تو رائفل لے کر نکلے تھے مائی ڈیئر دیال سنگھ، کہ آج پتہ لگا کر ہی رہیں گے۔ یہ تم نے کیا کیا یار، بس کمال ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں دیکھتا ہوں۔ میری بات تو سنو، مجھے تمہاری زندگی بھی عزیز ہے، پلیز رک جاؤ، چھوڑو یار، بیکار باتیں کر رہے ہو۔ مجھے بلایا کیوں ہے یہاں؟ میں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا اور دندناتا ہوا اسیب زدہ کمرے کی جانب چل پڑا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں۔ یہ وکرم سنگھ اور اس کا دوسرا ساتھی تھا۔ کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی موم بتیاں اب تک جل رہی تھی اور موم بتیاں تیزی سے پگھل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دیال سنگھ، اس کا بھائی، وہ تیسرا شخص جو نیپالی تھا، وہ سب میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے غراتے ہوئے کہا، یا تو واپس چلے جاؤ یا آ سکتے ہو تو اندر آ جاؤ۔ تو پیارے دوستوں، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد لے کر آؤں گی، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔